السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری جو بک ہم نے شروع کی تھی بیربل اور شہنشاہ کی کہانیاں، اس میں آج چوتھی کہانی شروع کرنے لگے ہیں۔ اگر آپ نے پہلی کہانیاں نہیں سنی تو وہ اپلوڈ ہیں، آپ انہیں جا کر دیکھ سکتے ہیں اور یہ کہانی پوری سنیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شہنشاہ بخار میں مبتلا تھا۔ طبیبوں کا ایک گروہ اس کا علاج کر رہا تھا، مگر چند درباری شہنشاہ کے خوش آمد اس کے بستر کے قریب بیٹھے کر رہے تھے۔ شہنشاہ سینے میں چھاتی میں درد ہونے کی وجہ سے بستر پر اپنی سانسیں بدل رہے تھے اور کروٹیں بھی لے رہے تھے، مگر پھر بھی درباری ان سے باتیں کر رہے تھے۔ بیربل نے طبیبوں سے دریافت کیا کہ تم نے درباریوں کو شہنشاہ سے باتیں کرنے کی اجازت کیوں دی ہے؟ طبیبوں نے کہا کہ اچھا، یہ محض اس وجہ سے ہے کہ وہ بادشاہ کو چند داستانیں سنائے تاکہ اس کے درد میں تخفیف ہو۔ علی جا کو نیند نہیں آ رہی اور ہماری دوائیں بھی مؤثر نہیں ہو رہی، اس لیے اس کو چند دلچسپ کہانیوں کے ساتھ خوش کیا جائے۔ اس وجہ سے ہم نے درباریوں کو شہنشاہ سے باتیں کرنے کی اجازت دی ہے، مگر میں آپ لوگوں کو بتانے پر مجبور ہوں کہ وہ شہنشاہ کو داستانیں نہیں سنا رہے، وہ محض اس کی تعریفیں کر کے خوش آمد کر رہے ہیں۔ بیربل نے کہا کہ وہ شہنشاہ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کس قدر مضبوط اور خوبصورت ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ اس نے کس قدر بہادری سے ایک ہی دن میں 4 شیروں کو مارا تھا، اور کس طرح درست سے اس نے دشمنوں سے جنگیں لڑیں، اور کس طرح اس نے بہادری سے جنگوں میں افواج کی کمان کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس قدر بے چین ہو رہا ہے۔ آپ ان سے کہیں کہ وہ وہاں سے اٹھ جائیں اور اس کو تنہا رہنے دیں، میں خود اس کو سلانے کی کوشش کروں گا۔ پھر ایک سینئر طبیب درباریوں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ براہ کرام بیربل کو بھی توقع دیں کہ وہ شہنشاہ کو ایک کہانی سنائے۔ تم سب واقف ہو کہ شہنشاہ بیربل کے ساتھ بہت موافقت یا دوستی رکھتا ہے۔ یہ سن کر درباری ناراض تو ہوئے، مگر چونکہ ان کی داستانوں سے شہنشاہ کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ سینئر طبیب کی تجویز پر عمل کرنے پر مجبور تھے۔ شہنشاہ نے برہمد آواز میں بیربل سے کہا کہ تم سے کتنی دیر ہوئی ملاقات ہوئی؟ بیربل نے جواب دیا کہ عالی جا، میں آج ہی دلی سے واپس آیا ہوں اور مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ بیمار ہیں۔ طبیب نے یقین دہانی کرائی کہ تم 1-2 دن میں صحت یاب ہو جاؤ گے، مگر تمہیں آرام کرتے ہوئے سونا چاہیے، اور میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا۔ شہنشاہ نے کہا کہ میرے درباری مجھے داستانیں سلا کر سلانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر مجھے نیند نہ آئی۔ بیربل نے کہا، اس قدر خونریز جنگوں، انسانوں اور حیوانات کے قتل کرنے کے مختلف کہانیاں تجھے نہیں سلا سکتی، بلکہ اپنے آپ کو ان سے فارغ سمجھو اور پھولوں کے تخیل، پہاڑوں، دریاؤں اور پرندوں کے جھنڈ، سبز چراغوں، بچوں کے ان سبزار پر کھیلنے کی تخیل کو ذہن میں لاؤ، تو پھر آپ کو اچھی نیند آئے گی۔ اکبر بیربل کی تجوید کی گہرائی کو سمجھ گیا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس فطرتی مناظر اور خوبصورتی کے بارے میں خیال آرائی شروع کر دی۔ قدرت کی کائنات، اور وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد شہنشاہ نے انگڑائی لی اور کہا کہ اب مجھے نیند آ رہی ہے۔ بیربل نے کہا کہ بہت اچھا، اب میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک دن پرندوں کا ایک جھنڈ آسمان پر اڑ رہا تھا، اور پرندے بھوکے خوراک کی تلاش میں اڑ رہے تھے، اور وہ اپنے نزدیک کہیں سے بھی خوراک تلاش نہ کر پائے۔ وہ آگے بڑھے اور وہ ایک گاؤں کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں پرندوں نے بہت شاغلہ کئی بڑی بڑی بالٹیوں میں پڑا ہوا پایا، اور غلے کی بالٹیوں کے اوپر کوئی ڈھکنا وغیرہ بھی نہیں تھا۔ کسانوں نے غلے کے اوپر اس لیے ڈھکنا نہ دیا تھا کیونکہ وہ غلے کو دھوپ میں خشک کرنا چاہتے تھے۔ پرندوں نے خوب سیر ہو کر غلہ کھایا۔ پھر ایک عقلمند چڑیا نے مشورہ دیا کہ چونکہ ہم نے ایک بہت بڑا ذخیرہ غلے کا تلاش کر لیا ہے اور یہاں کوئی بھی اس غلے کا نگہبان نہیں ہے، تو ہم اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ کسانوں نے ٹہنیاں اور گھاس استعمال کرتے ہوئے بڑی بڑی ٹوکریاں تیار کی ہیں، جس میں وہ اپنے مستقبل کے لیے بہت سا غلہ ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ ہم بھی اس تجویز پر عمل کر سکتے ہیں اور ہم بھی بہت سا غلہ اپنے مستقبل کے لیے ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ ہماری تعداد 20 ہے۔ ہم میں سے 10 برگد کے درخت پر ٹوکریاں گھونسلے بنائیں اور بقایا 10 پرندے یہاں سے غلہ اٹھا کر گھونسلوں میں چلے جائیں۔ برگد کی درخت پر ہم شام تک بہت سے چکر لگا سکتے ہیں اور کل دوبارہ ہم واپس آ جائیں گے۔ تمام چڑیوں نے اس تجویز کے ساتھ اتفاق کیا
ان میں سے 10 چڑیوں نے پتے اور گھاس جمع کرنی شروع کر دی تاکہ ان سے ٹوکریاں بنائیں، اور بقایا 10 چڑیوں نے غلے کا اٹھا کر لے جانا شروع کر دیا تاکہ وہ غلہ ذخیرہ کر لیں۔ اچانک بیربل خاموش ہو گیا، مگر شہنشاہ نے 1 منٹ کے لیے انتظار کیا اور پھر تشویشناک انداز میں کہا کہ تم کیوں رک گئے بیربل؟ چڑیوں کو کیا واقعہ پیش آیا؟ تم مجھے بچوں کی داستان سنا رہے تھے۔ طبیب، معالی سے دوسرے لوگ ہنس پڑے تو شہنشاہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ بیربل نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ اور علی جا شام تک انتظار کریں۔ چڑیوں نے 1 1 2 2 3 3 4 4 اور 5 5 دانے کر کے برگٹ کے درخت میں گھونسلے میں گلے کا ذخیرہ کیا۔ چڑیاں اپنے چونچوں میں گلا اٹھا کر لے جا رہی تھیں، اڑتے ہوئے، اور بار بار واپس بھی آتی ہیں، جبکہ دوسری چڑیاں برگٹ کے درخت میں ٹوکریاں بنانے میں مصروف ہیں۔ شہنشاہ نے کہا کہ اوہ مجھے اونگ آ رہی ہے، اور جلدی ہی اس نے خراٹے لینے شروع کر دیے۔ پھر معالجوں کو آرام و سکون کا سانس آیا اور انہوں نے بیربل کی کوشش کا شکریہ ادا کیا۔ بیربل نے محض آسان اور سادہ بچوں کی کہانی شہنشاہ کو سنائی تھی۔ کہانی میں پرندے مستقل مزاجی سے گلا اٹھا کر لے جاتے دکھائی گئے۔ ابھی کہانی جاری تھی، اس کا نتیجہ بھی برآمد نہیں ہونے والا تھا۔ اس سے شہنشاہ بہت محفوظ ہوا اور وہ جلد ہی سو گیا۔ تو دوستو یہ تیسری کہانی تھی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی اور بھی ابھی کہانیاں آ رہی ہیں۔ بہت شکریہ۔